محترم، میں نے آپ کے سامنے جائز ناجائز کے اعتبار سے چند ایک مسائل پیش کرنے ہیں۔ حیران کن مسائل ہوں گے جائز اور ناجائز کے اعتبار سے۔ سوال ہوتا ہے کہ وہ مردار کون سے ہیں، یعنی سوال یہ ہوتا ہے وہ کون سا مردار جانور ہے جو کہ حلال ہے۔ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں کہ دو مردار جانور حلال ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اور سوال ہوتا ہے کہ مرد کے لیے سونا استعمال کرنا کب درست ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں مرد کے لیے سونا استعمال کرنا، یہ بغیر زنجیر سونے کا بٹن مرد کے لیے استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ یہ باری شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہے کہ جو قاتل بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو حاکم شرعی جو ہے وہ سزا کے طور پر قتل کر سکتا ہے، وہ کون سا مسلمان ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں اعلانیہ بلا عذر جان بوجھ کر کھائے تو اس مسلمان کے لیے قتل کا حکم ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے اس کتاب فتاوی شامی میں موجود ہے۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ سونا چاندی کے برتن کے علاوہ کون سا برتن ہے جو کہ استعمال نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں برتن آدمی یا خنزیر کے اجزاء سے بنایا گیا ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا برتن ہے جس کا استعمال کرنا تو جائز ہے مگر وضو کرنا اسے مکروہ ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں کہ جس برتن کو اپنے لیے خاص کر لیا گیا ہو اس کا استعمال تو کرنا جائز ہے مگر اس سے وضو بنانا یہ مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ اور سوال ہوتا ہے کس صورت میں بغیر اجازت دوسرے کے گھر جانا جائز ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں جب کسی کا کوئی قیمتی سامان دوسرے کے گھر میں گر گیا اور مال کو خوف ہے کہ اگر وہ گھر والے سے مانگے تو چھپا لے گا، تو اس صورت میں بغیر اجازت دوسرے کے گھر میں داخل ہونا یہ جائز ہے۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ راستہ میں پڑی ہوئی چیز کب اٹھانا جائز ہے اور کب اٹھانا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں مالک کو وہ چیز دینے کی نیت سے اٹھانا یہ جائز ہے، اپنے لیے اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے اس کتاب اشباح والنظائر میں موجود ہے۔ وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں جس قسم کی نب سونا چاندی کی ہو اس سے لکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بار شریعت میں مسئلہ موجود ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ مچھلی کا شکار کس صورت میں ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں جب شکار محض بغرض تفریح ہو تو اس صورت میں یہ شکار کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سوال ہوتا ہے ہاتھ دھونے کے بعد کس صورت میں تولیہ سے ہاتھ پوجنا منع ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں کھانے کے لیے ہاتھ دھوئے تو اس سے تولیہ وغیرہ سے پوجنا یہ منع ہے۔ اور سوال ہوتا ہے کہ کتنی صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کتنی صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں کہ اپنا حق پانے کے لیے یا اپنے اوپر سے ظلم کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 196 پر لکھا ہے۔ کس صورت میں قبلہ رخ بیٹھنا منع ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں کہ بعد سلام امام کو قبلہ رخ بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ اور یہ مسئلہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ اور سوال ہوتا ہے کہ کس صورتوں میں قبلہ کی طرف پاؤں کرنا یہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں مردہ کو لہنانے میں قبرستان جبکہ یہ ہمارے ملک میں یورپ ہو تو مردہ کو وہاں پہنچانے میں اس کے پیروں کو قبلہ کی طرف کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی عمومی طور پر جب مردے کو لے جا کر جائے ہوتے ہیں بعض اوقات اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کا منہ آگے کی طرف ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اگر وہ پاؤں قبلہ کی طرف بھی ہو جائیں تو اس میں کوئی کراہت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے۔ کن لوگوں سے بھیک مانگنا حرام ہے؟ جو اپنی ضروریات شرعیہ کے لائق مال رکھتا ہے اور یا اس کے کسب پر قادر ہے تو اسے بھیک مانگنا حرام ہے۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کن لوگوں کو وہ کون سا مسلمان ہے کہ اس کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں کہ جس مسلمان پر غسل فرض ہے تو اس کو قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی جن پر غسل واجب ہو چکا ہے۔
اور کن صورتوں میں قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ کس صورت میں منت پوری کرنا ضروری نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں اگر منت مانی میں بیمار اچھا ہوا تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، وہ مالدار ہو تو وہ منت صحیح نہیں کہ اس کا پورا کرنا اس پر ضروری نہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے ایسے لوگوں کو کھانا کھلانے کی منت مانی جو صاحب نصاب ہیں، غنی آدمی ہیں، سارے کے سارے غنی آدمی ہیں، تو اس صورت میں اس منت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور سوال ہوتا ہے کہ کس منت کو پورا نہ کرنے کا حکم ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں ناجائز کام کی منت مانی تو اس کو نہ پورا کرنے کا حکم ہوگا، اور یہ مسئلہ باری شریعت میں موجود ہے۔ کس صورت میں خطبہ بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ خطبہ نکاح ہو تو اس صورت میں یہ بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کن صورتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کا نام مبارک آیا تو انگوٹھا چومنا یہ اس سے بچنا چاہیے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید سن رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تو ان حالتوں میں نام مبارک سن کر ہاتھ چومنے سے اجازت نہیں ہے بلکہ اسے بچنا ہوگا۔ وہ کون سا رومال ہے کہ جس پر نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بیان کرتے ہیں کہ وضو کے بعد جس رومال سے اعضاء کو پونجتا ہو تو اس رومال پر نماز پڑھنا یہ اچھا نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ چاند